نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ 15 اگست ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ یہ دن ہمیں صرف خوشی کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اپنے ماضی کو یاد کرنے، آزادی کی قدر سمجھنے اور ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع بھی دیتا ہے جنہوں نے اس سرزمین کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ میرے عزیزو، آزادی ہمیں آسانی سے حاصل نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ایک طویل جد و جہد ہے، قربانیوں کی ایک داستان ہے، جیلوں کی صعوبتیں ہیں، پھانسی کے پھندے ہیں اور اپنے وطن کے لیے بے شمار لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، اس جنگ آزادی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ ہندوستان میں تقریباً 15ویں صدی میں برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور 17ویں صدی تک آہستہ آہستہ اس نے اپنے پنجے ملک ہندوستان کے کئی صوبوں میں جما لیا اور کئی صوبوں پر مالک ہو گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میرے سامنے کوئی روڑا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو ملایا، چنانچہ سن 1799 میں سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور ٹیپو سلطان کو ان کے اپنے ہی غداروں نے شہید کروا دیا۔ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریز نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد الگ الگ صوبوں میں راجہ مہاراجہ تھے، ان کو اپنے قبضے میں لے کر 4 سال بعد سن 1803 میں دہلی کے اندر علل اعلان ایک اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکومت ہماری چلے گی، یعنی حکم ہمارا چلے گا۔ یہ سب سے پہلا اعلان تھا جس پر کسی کا دھیان نہیں گیا۔ آخر اس جملے میں کہا کیا گیا ہے؟ مدرسوں میں پڑھنے والا ایک شخص جو اس وقت اپنے ہم عصروں میں سب سے بڑا عالم دین سمجھا جاتا تھا، جسے ہم شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے فرمایا، آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے جہاد کی تیاریاں شروع کر دی، اور انگریز نے بھی ان کو سزا دینے کے لیے تیاریاں کی۔ ان کے مدرسوں کو زمیندوز کر دیا گیا اور ان کے بدن پر چھپکلی کا لیپ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے پورے بدن میں برس کی بیماری لگ گئی۔ ان کی زمین و جائیداد کو کڑک کر دیا گیا۔ ان سب کے باوجود وہ اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیے، انہوں نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ انہوں نے اپنے خاندان سے ایک نوجوان کو تیار کیا جسے ہم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اپنے متوسلین میں سے رائے بریلی کے رہنے والے سید احمد شہید کو تیار کیا جہاد آزادی وطن کے لیے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات
پورے ملک میں جا جا کر جہاد آزادی وطن کی روح پھونکی اور جہاد آزادی کے راہ ہموار کیے، یہاں تک کہ 1824 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان دونوں حضرات کے اندر ایسی گرمی بھر دی تھی کہ زمین و آسمان ایک ہو جائے، لیکن آزادی وطن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ چنانچہ صوبہ سرحد کو جہاد کے لیے اختیار کیا اور وہاں جو حضرات ان کے ساتھ تھے ان سب کو لے کر انگریز کی مخالفت کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی اور جنگ آزاد شروع ہو گئی۔ چنانچہ 1831 میں پہلی جنگ ہوئی۔ پہلی جنگ سن 1831 میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ اس جنگ میں بالا کوٹ کی جنگ میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ وہ حضرات جو بچ گئے واپس آ کر چین سے نہیں بیٹھ گئے۔ ان مجاہدوں نے پھر سے تیاریاں شروع کر دی۔ یہ بات ذہن میں آئی کہ اس جنگ کو تنہا مسلمان نہیں جیت سکتے اور اپنے ساتھ غیر مسلموں کو بھی لیا، اور پھر تقریباً 18-20 برس کے بعد پھر سن 1857 کی جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ 57,000 تو صرف علماء کرام شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شروع میں جو سب سے پہلا فتویٰ آیا وہ مسلمان نے دیا۔ اس کے بعد سے لے کر سن 1857 تک ابھی تک صرف علماء کرام اور مسلمانان ہند نے قربانیاں دی۔ اب 1857 کی جنگ میں برادران قوم، برادران وطن بھی شامل ہوئے۔ میرے بھائیوں، سن 1857 کی جنگ میں 57,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ اس دوران انگریز نے طے کر لیا کہ جب تک علماء اس ملک میں زندہ ہیں اس وقت تک چین و سکون سے ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس نے سن 1857 کی جنگ کے بعد اعلان کر دیا کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہو، لباس عالمانہ ہو، اس کو قتل کر دو۔ اب انگریزی حکومت نے چن کر علماء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے پشاور تک درختوں پر علماء کی گردنیں اور جسم لٹکے ہوئے ملتے تھے۔ روزانہ 80 علماء پھانسی پر لٹکائے جاتے تھے۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں دہلی کے ایک خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی۔ میں نے خیمے کے پیچھے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، آگ کے انگاروں پر 30-40 علماء کو برہنہ کر کے ڈالا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے 40 علماء اسی طرح لائے گئے، انہیں برہنہ کیا گیا۔ ایک انگریز نے ان سے کہا، اگر تم کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں تم شامل نہیں تھے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انگریز مورخ ٹامسن کہتا ہے، خدا کی قسم سارے علماء جل کر خاک ہو گئے، مگر کسی ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ میرے بھائیوں، آزادی وطن کے لیے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کا احاطہ اتنے مختصر وقت میں ممکن نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ قید میں ہیں۔ ان کی اہلیہ نے اطلاع بھجوائی کہ میں بہت بیمار ہوں، شاید اب آخری وقت ہے، میں چاہتی ہوں
کہ ایک بار ملاقات کر لوں، ملنے کو دل چاہتا ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر آپ کا آخری وقت آ گیا ہے تو رب کا کلمہ پڑھتی چلی جاؤ، درود پاک پڑھتی چلی جا، اللہ سے معافی مانگتے چلی جا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جیل میں رہتے رہتے گھر کے 10 افراد کا جنازہ نکل گیا۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اطلاع بھجوائی، ضمانت پر آ جاؤ اور اپنی والدہ کو کاندھا دے دو۔ اس وقت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم اور گھٹیا انسان سے ضمانت کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زمیندار مالدار آدمی تھے۔ وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹھے۔ انگریز کو پتہ چلا تو ان کی پوری جائیداد ضبط کر لی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے امبالہ کی جیل میں لے گئے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں اسی کوٹھری میں 2 اور عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے پہلے سے بیٹھے ہیں، ایک مولانا یحییٰ سورت والے، دوسرے مولانا حمید اللہ پٹنہ والے۔ ہم تینوں کے پیر میں 20 سیر کی بیڑیاں پہنا کر پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ جب نماز کا وقت آتا تو سجدے میں گر جاتے۔ انگریز کوڑے برساتا رہتا، لیکن سجدے میں مار کھا کر جو لذت ملتی وہ کبھی کسی سجدے میں نہ ملی۔ فرماتے ہیں لاہور لے آئے، ہم تینوں کو ایک جگہ بند کر دیا۔ حکومت کی طرف سے ایک چپراسی آیا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جس میں لکھا تھا کل تینوں حضرات کی پھانسی ہوگی۔ یہ دیکھ کر تینوں حضرات خوشیاں منانے لگے، ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ وہ چپراسی بڑا حیران ہوا کہ یہ خوش کیوں ہیں، یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ شاید یہ لوگ کچھ سمجھے نہیں۔ چپراسی کہنے لگا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ پرچہ عام نہیں، اس میں لکھا ہے کل تمہیں پھانسی ہے؟ مولانا نے فرمایا، ہم تو کب سے انتظار میں ہیں، ہم تو کب سے انتظار میں ہیں کہ مولا کا دیدار کب ہو۔ چپراسی نے جا کر بتایا کہ وہ تو پھانسی کو سن کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا، جس بات سے مولوی خوش ہو رہے ہیں وہ مجھے برداشت نہیں۔ انہوں نے پھانسی کینسل کر دی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کینسل کی خبر ہمیں نہیں دی۔ جب اگلی رات کو صبح ہونے لگی تو میں نے درختوں کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی کہ جب میں اپنے رب سے ملوں تو روزے کی حالت میں ملوں۔ فرماتے ہیں کہ سارا دن پٹائی ہوئی، سارا دن بے ہوشی کی عالم میں گزرا۔ ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر روزے افطار کر لیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اب مجھے ایک ایسے پنجرے میں بند کیا گیا جس میں کیلیں لگی ہوئی تھی۔ نہ میں بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا، اٹھتے بیٹھتے وہ کیلیں میرے بدن میں چبھتی تھی۔ اسی بھوک پیاس کے عالم میں بے ہوش ہو کر کیلوں پر گرا اور گرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، میں کن علماء کرام کی آپ کو داستان سناؤں، کتنے مسلمان کی قربانیاں سناؤں؟ بس اتنے مختصر سے وقت میں ان سب کا احاطہ تو ممکن نہیں۔ میرے دوستو بس اتنا کہہ دوں کہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی۔ ہمارے اکابرین کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی۔ جو تحریکیں انہوں نے چلائی اللہ نے انہیں سن لی۔ بالآخر انگریزوں سے
لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا کہ جسے ہم 15 اگست 1947 کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی دن انگریزی حکومت ختم ہوئی اور پھر سے ہندوستان آزاد ہو